پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات جیدے کے پروگرام میں، جس کا نام جاوید چودھری ہے، عوام اسے جیدہ جیدہ کہتی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، جیدے کے پروگرام میں ایک لڑائی ہوئی تھی خان صاحب کے وکیل اور نون لیگ کا ایک سینیٹر ہے مشاہد اللہ کا بیٹا عفنان اللہ خان، ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ وہ نون لیگ کا جو سینیٹر ہے پٹواری، وہ خان صاحب کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کر رہا تھا، گالم گلوچ کر رہا تھا، جس پہ خان صاحب کے وکیل کو غصہ آیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھے، انہوں نے کھینچ کے جو ہے نا اس کے کان کے نیچے دی اور اس کے بعد جو ہے اس کو زمین پہ پٹکا اور اوپر سے جو ہے وہ ٹھڈے شڈے مارے اور اس کے بعد وہ جو پٹواری تھا وہاں سے بھاگ گیا۔ کل یہ ایک واقعہ پیش آیا، ابھی عوام جو ہے وہ اسی میں پھنسی ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ اور واقعہ سامنے آ گیا۔ اس واقعے پر بات کرنے سے پہلے جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نواز شریف کے حوالے سے۔ پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ نورے کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ نورا واپس آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نورے نے آپ کہہ لیں کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، جیسے وہ پہلے بھی کرتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی پھر وہ جو ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا، اس نے 2 ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام لیے، باجوہ اور فیض حمید، اور اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے بارے میں کہ جی میں آؤں گا، ان 5 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا، ان کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا۔ اب ججز کے خلاف کارروائی کرنا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی جو ہے وہ ریٹائرڈ جرنل کے خلاف کارروائی کرنا یہ پاکستان میں پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی کسی ریٹائرڈ جرنل کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے خلاف کیس نہیں ہوا، کبھی اس کو اٹھایا نہیں گیا، کبھی ٹرائل، مطلب ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال نورے نے کھل کے نام لیے، میں آؤں گا، ان کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا۔ حالانکہ باجوہ کو تو ان کو چاہیے تھا کہ باجوہ کو اپنے باپ کا رتبہ دیتے، کیونکہ باجوہ کی وجہ سے ہی آپ کہہ لیں کہ نورا باہر گیا ایک ڈیل کے نتیجے میں۔ ڈیل یہ تھی کہ میں لندن چلا جاؤں گا، بدلے میں آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی، تو نورا لندن بھاگ گیا، بدلے میں باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی تھی۔ پھر اسی باجوہ کی وجہ سے خان صاحب کو بھی نکالا گیا اور ان کی حکومت آئی۔ تو دیکھا جائے تو باجوہ کے جو ہے ان لوگوں کو پیر دھو کے پینے چاہیے، اس کو باپ کا رتبہ دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیونکہ عوام کو پھدو بنانا ہوتا ہے تو اس نے باجوہ کا نام لینا شروع کر دیا، جی میں آؤں گا، اس کا ٹرائل ہوگا، یہ کیفرے کردار تک پہنچے گا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ بیانیہ چل رہا تھا اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اب جب یہ بیانیہ چل رہا تھا تو فیصل واڈا کی جانب سے ایک بیان آتا ہے، اور بیان یہ آتا ہے کہ یہ جو نورا اتنے ڈرامے کر رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، نورا ایک بار یہاں پاکستان میں آئے، اس کو یہاں پہ باندھ دیا جائے گا اور یہ پھر واپس کبھی لندن بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ ایک بار جو ہے اس کو جانے دیا گیا، اگر یہ دوبارہ آیا تو یہاں پر جو ہے یہ آئے گا اور سیدھا جیل میں جائے گا، اور یہ کبھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے اس کی پھر جان نہیں چھوٹے گی، اس کا جو ہے وہ جیل سے جنازہ ہی نکلے گا۔ فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ اب فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی، کس کے کہنے پہ دی؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ایک واضح پیغام پہنچایا گیا نورے تک کہ باجوہ کا جو ہے وہ نام لینا چھوڑ دے، ورنہ تیرا وہ حشر ہوگا کہ تیری جو ہے نا وہ آگے نسلیں یاد جو ہے وہ رکھیں گی۔ تو بہرحال جب فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ تجھے یہاں پہ پکڑ لیں گے، باندھ دیں گے، تو ساری زندگی جیل میں گزارے گا، اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس بیانیے کو بھی تھوک لگ گئی، جی میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ وہ آپ کسی کے منہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں سنیں گے، وہ بیانیہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ جب فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد نورے نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر آپ کہہ لیں کہ 4-5 گھنٹے تک گفتگو چلتی رہی، میٹنگ چلتی رہی۔ نورے کے منہ سے ان 4-5 گھنٹوں میں ایک لفظ بھی نہ نکلا، وہ اتنا ڈر کے بیٹھا ہوا تھا، خوف زدہ تھا، پریشان تھا۔ ایک تو میں ڈیٹ اناؤنس کر چکا ہوں، واپس جاؤں تو واقعی اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو میں کیا ساری زندگی جیل میں گزاروں گا؟ تو نورا صاحب جو ہے وہ 4-5 گھنٹے ایسے ہی بس جگالی کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ نورے کا 24 گھنٹے منہ چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے منہ میں کیا ٹھوسا ہوا ہوتا ہے، کوئی ٹافی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی لالی پاپ اس کے منہ میں ہوتا ہے، یا سونف اس کے منہ میں ہوتے ہیں، اس کا منہ چلتا ہی رہتا، جیسے وہ کوئی لیلا بکرا نہیں ہوتا بیٹھا ہوتا جگالی کر رہا ہوتا، وہی کام جو ہے وہ نورے کا ہوتا ہے، وہ جگالی کرتا ہی جائے۔ تو 4-5 گھنٹے صرف اس نے جگالی کی، کوئی بات جو ہے اس نے نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے نیا بیانیہ بنایا۔ جب نورے کو یہ خوف پڑ گیا، ڈر پڑ گیا کہ اگر میں باجوہ کا نام لینا بند نہیں کروں گا
تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ساری زندگی کے لیے جب وہ جیل میں ڈال دیا جائے اور میں پاکستان جا کے کہیں پھانسی نہ جاؤں. تو بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب نیا بیانیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو نون لیگ بنا رہی ہے, اور اس حوالے سے اب سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو چکی ہیں. اب نیا بیانیہ یہ ہے نون لیگ کا, اور کہہ لیں کہ الیکشن جیتنے کا پلان بھی ان کا یہی ہے. وہ بیانیہ یہ ہے کہ جی جنہوں نے جو لوگ ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں, جو پارٹی ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہے, اس کو بین کیا جائے, اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے, اور یہ الیکشن نہ لڑ سکیں. جب پارٹی بین ہو جائے گی وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکیں گے. تو یہ اب ان کا جو ہے وہ نیا ہے. یہ ابھی پہلے فوج کے خلاف ہوئے پڑے تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں کا نام لے رہا تھا. اب یہ ایک بار پھر آپ کہہ لیں گے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں بھائی صاحب, فوج کی تعریفیں کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی جس نے ہماری پاک آرمی کی تنصیبات پر حملہ کیا, ہم اس جو ہے وہ پارٹی کو کیسے الیکشن میں حصہ جو ہے وہ لینے دے سکتے ہیں. وہ تو دہشت گرد ہیں, وہ تو غدار ہیں, وہ تو اپنی جو ہے وہ فوج پہ حملہ کرنے والے ہیں. یہ کیسے جو ہے وہ حکومت میں آ سکتے ہیں, کیسے یہ الیکشن میں لڑ سکتے ہیں. ان پہ تو تا حیات پابندی ہونی چاہیے. تو اگلا جو بیانیہ ہے نا وہ نون لیگ کی جانب سے, اور سب اس پہ ایگری بھی کریں گے جو مخالف پارٹیاں, ظاہر ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاور کا کہ وہ کتنی پاپولر ہیں, تو سب اس پہ ایگری کریں گے. یہ جو پی ڈی ایم کی 13-14 پارٹیاں تھیں اکٹھی ہو کے بولیں گے جی ٹھیک ہے لا دو پابندی, تو میدان بالکل خالی ہو جائے گا. پیچھے الیکشن لڑنا کس نے ہے؟ یہ تو عمران خان پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم تھا نا, تو اگر مخالف ہی نکل جائے تو پھر تو وہ میدان ہی کھلا. وہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ کلیئر جو ہے وہ ونر ہے. اس کے اندر اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپس میں جو ہے وہ کتے بلے کی طرح لڑتے ہیں پی ڈی ایم والے. پیپلز ان کو پتہ ہوگا کہ جی اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مقابلہ, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی شلواریں اتاریں گے, اور پہلے جس طرح اتارتے تھے. اور ابا کو بچانے کے لیے, کیونکہ مریم نے اپنا ابا بچانا تھا اور بلاول نے اپنا ابا بچانا تھا خان صاحب کی حکومت میں, تو ایک دوسرے کے ناڑے ان لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے, شلواریں ان لوگوں نے اوپر اٹھائی ہوئی تھی جو پہلے یہ لوگ جو ہے وہ اتارتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اس پہ دوسری پارٹیاں بھی ایگری کریں گی. تو یہ بیانیہ نیا ہوگا نون لیگ کا کہ پی ٹی آئی پہ جو وہ پابندی لگا دی جائے. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ ہی پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی, نہ ہی ان کو ووٹ پڑیں گے, اور جو بھی ووٹ ہوں گے وہ یا ہمیں پڑ جائیں گے یا تھوڑے بہت پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیز کو پڑ جائیں گے, اور ہم بیچ میں سے جو ابھر کے آئیں گے اور کہیں گے جی یہ دیکھو عوام نے مجھے ووٹ دیا, میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. تو یہ فی الحال جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے. اس پہ کچھ اور بھی سینئر آپ کہہ لیں گے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ اگلا بیانیہ جو ہے وہ ہونے والا نون لیگ کا, وہ پچھلے بیانیے سے جو ہے ہٹ چکے ہیں. تو یہ ایک بیانیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. باقی اللہ کی ذات جی بہتر جانتی ہے کہ کیا ہوگا. جب الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی اس میں ہوگی نہیں ہوگی, خان صاحب اہل ہوں گے نہیں ہوں گے, جیل سے باہر ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ تو الیکشن کے پاس ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا. تو ایک یہ بیانیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے علاوہ ایک ٹاک شو میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی. اب کل والی لڑائی ہوئی جیدے کے پروگرام میں. اب یہ جو لڑائی جس کے بارے میں بات کرنے لگا یہ ہوئی کامران شاہد کے پروگرام میں. یہ دو خواتین آپس میں لڑی ہیں. ایک کا نام فردوس عاشق اوان ہے جسے فردوس آپا فردوس باجی کہتے ہیں. دوسری طرف نون لیگ کی ہے عظمیٰ بخاری بڑے استعفے والی. یہ دونوں عورتیں جو ہے وہ آپس میں لڑی ہیں. پہلے آپ یہ سن لیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کیا کہہ رہی ہیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اللہ اپنے بیانیے پہ رہو. فردوس عاشق اوان میری لینگویج ٹھیک کریں گی. توبہ قیامت کی نشانیاں, توبہ قیامت کی نشانیاں, قیامت کی نشانیاں. سیدھی ہو جاؤ. باجی تم تو جب وزیر تھی میں نے تو تمہیں تب کچھ نہیں سمجھا. آپ کو نہیں سکھا سکتا کوئی, یہ تو مجھے پتا ہے. آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. مجھے بات کرنے دے, مجھے بات کرنے دے. مجھے بات کرنے دے. ہاں ایشو پہ بات آپ کر ہی نہیں رہی نا, مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہی آپ نے یہاں پہ گنڈا گردی شروع کر دی ہے. میں آپ سے آرام سے فردوس باجی کر کے بات کر رہی ہوں, آپ خواہ مطلب سر پر سوار ہو رہی ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے دونوں عورتوں کو سنا. وہ فردوس سے کہہ رہی ہے میں تجھے سیدھا کر دوں گی عظمیٰ کو, اور میں نے تیری جیسی جو ہے وہ کئی سیدھی کی ہیں. یہ پروگرام نیشنل ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے لائیو, اور یہ دو خواتین جیسے وہ آپس میں بلیاں نہیں لڑتی یا وہ بلی اور کتے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ والا سین لگ رہا تھا. ایک دوسرے کو جو ہے وہ سنائی جا رہی تھی. فردوس تھوڑی سی جو ہے عاشق اوان وہ تھوڑی بدماش طبیعت کی جو ہے وہ عورت لگتی ہے,
پر یہ کسی کو کہنا میں نے تیری جیسی کئی سیدھی کی ہیں، میں تجھے ٹھیک کر دوں گی، تو میں نے جاندی نہیں. اور ظاہر ہے جی واقعی میں اس کو نہیں جانتے. اس نے تو پیپلز پارٹی کے مندو کھیل کو آپ کہہ لیں کہ باکسنگ میچ ہو گیا تھا اور پنچ ونچ اس کو کرا دی تھے، وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو وہ عورت آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی کر سکتی. یہ تو آپ کہہ لیں کہ اللہ کا شکر تھا کہ یہ دونوں خواتین ایک پروگرام میں موجود نہیں تھی. فردوس عاشق اوان جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ یہ پروگرام چل رہا تھا کامران شاہد کے ساتھ. جو عظمیٰ بخاری تھی وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ گھر سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی. اگر تو یہ عورتیں ایک ہی پروگرام میں ہوتی تو اللہ رحم کرے، پتہ نہیں عظمیٰ بخاری کے ساتھ کیا ہونا تھا. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس نے کچا کھا جانا تھا فردوس عاشق اوان نے اس کو. تو بہرحال یہ اسٹیٹمنٹس آپ نے سنی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. وہ تو باقاعدہ اس کو ٹھوکنے کی بات کر رہی تھی فردوس عاشق اوان، تیرے کو میں نے سیدھا کر دینا، تیری جیسے میں نے کئی سیدھی کی ہیں. اب وجہ کیا تھی اس لڑائی کی؟ وجہ بڑی سمپل سی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو غلطی ہے وہ عظمیٰ بخاری کی تھی. وجہ یہ تھی کہ فردوس عاشق اوان یہ کہتی ہے نورے کی واپسی کے حوالے سے کہ نواز شریف کو آنا چاہیے اور پھر قانون کو فیس کرنا چاہیے. جو بھی اس وقت عدالتی معاملات ہوں، اگر وہ اشتہاری ہے، نورا واپس آتا تو ظاہر اس کو جیل میں جانا چاہیے. اس کے بعد وہ اپنی ریویو پٹیشن وغیرہ دائر کریں سپریم کورٹ میں. اس کے بعد اگر اس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ باہر آئے، عوام میں جائے، جلسے کرے، جو مرضی کرے، جو ایک آئینی قانونی طریقہ ہے. وہ جو عظمیٰ بخاری ہے وہ کہتی کہ نہ، ہمارا نواز شریف جو ہے وہ جیل میں کیوں جائے، وہ عدالتوں میں پیش کیوں ہو. نواز شریف تو ایئرپورٹ پہ آئے گا، ایئرپورٹ سے وہ سیدھا مینار پاکستان جائے گا، وہاں پہ وہ اپنا سو کال خطاب کرے گا اور پھر وہاں سے سیدھا گھر جائے گا. نواز شریف نے کسی عدالت میں نہیں جانا اور کسی جیل میں نہیں جانا. عظمیٰ بخاری کہتی کہ نہیں، فردوس عاشق اوان کہتی کہ نہیں، اس کو پہلے جیل میں جانا چاہیے، قانون کو فیس کرنا چاہیے، اور پھر جو عدالت اس کو ریلیف دے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اب آئینی قانونی طور پہ دیکھا جائے تو وہ فردوس عاشق اوان کی بات ٹھیک تھی، لیکن وہ ظاہر ہے عظمیٰ بخاری وہ پٹوارن عقل سے پیدل ہو رہا، تو اس کا بندہ اس کو کیا کہے. تو وہ کہتی جی اپنا بیانیہ میرے منہ میں مت ٹھوسو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تم میرے اوپر چڑھ رہی ہو، تم گھنڈی ہو، تم فلوانی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تم جب وزیر تھی میں نے تب تمہارے دھونس میں نہیں آئی، تو اب میں نے کہاں سے آ جانا ہے. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے یہ لائیو پروگرام میں ان کی معاملات چلے اور یہ لائیو چلایا گیا. تو یہ حالات ہو چکے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ. اب یہ جو ہمارے سو کالڈ سیاستدان ہیں، گالم گلوچ، دھمکیاں شمکیاں، ان چیزوں پہ جو ہے وہ یہ لوگ اترے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستانی عوام پہ، اس چیز کی ان کو کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے قومی چینل کے اوپر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھنے والوں کا ظاہر ہے وہ اپنا انٹرسٹ ہی ختم کر جائیں گے. اور ویسے بھی جہاں پہ یہ دو شخصیات بیٹھی ہوں کو بیوقوف ہی ہوگا ان کا جو ہے وہ پروگرام دیکھے گا. تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. کل وہ نون لیگ کے سینیٹر کو چپیڑے پر ہی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ وکیل سے، ابھی وہ عوام اس میں پھنسی ہوئی تھی، یہ نیا کٹا کھلا ہوا ابھی. تو بہرحال یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.